رہے ہیں ہم پیچھے بی ایف آئی آر کے متعلق بات کی ہے لیکن اس میں ڈیٹیل تھوڑی سی ڈفرینس تھی. ہم پراپر بات کریں گے لیکن یہ پہلے سب سے بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام وکلا کے لیے بھی ہے. یہ کامن پیپل کے لیے ہے جو قانون کو نہیں سمجھتے, قانون کے بارے میں آگاہ نہیں ہے, ان کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں کیونکہ وکلا کو تھوڑا سا علم ہوتا ہے چیزوں کا. اس لیے یہ کیونکہ وہ پھر ان کے لیے تھوڑی سی کیس لا کے حوالے سے ان کو کیس لا بتانے پڑتے ہیں. اس حوالے سے پھر ہم پراپر جب دوست بیٹھتے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو کوپریٹ کر دیتے ہیں. آج ہم سمپل بات کریں گے. سب سے پہلے کیا ہے ایف آئی آر کیا ہوتی ہے, کون کون کروا سکتا ہے, اگر کوئی ایف آئی آر درج نہ کر رہا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے سیکشن 154 ہے سی آر پی سی کا. کوئی بھی متاثرہ شخص سے مراد کیا ہے, جو بھی ایگریڈ پرسن ہوگا یا جس کو جو لگے کہ میرے خلاف یہ اکرس ہوا ہے, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ بھی اس کا کمپلیننٹ بن سکتا ہے, ایف آئی آر دے سکتا ہے. مثلا ایک بندہ اس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے وہ ایف آئی آر دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو اگریڈ پرسن ہو وہی ایف آئی آر دے. مثلا جو بندہ وقوع کے ٹائم موجود نہیں ہے, اگر علاقے کے وٹنس یا لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس بندے نے وقوع کیا ہے تو وہ بھی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے. اب ایف آئی آر زبانی بھی ہو سکتی ہے, ریٹن بھی ہو سکتی ہے. جب زبانی آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ ریڈیوس ان رائٹنگ ہوگی, وہ پھر رائٹنگ میں ریڈیوس کرے گا, اس پہ آپ کا تھمب لے گا. دونوں شکلوں میں ہو سکتی ہے, یا آپ خود لکھ کے انگوٹھا سائن کر کے. نارملی آج کل کیونکہ یہ ہے, آج کل دوست ہمارے یہاں آتے ہیں, درخواست لکھواتے ہیں, لے کے جاتے ہیں تھانے میں اور ایف آئی آر دیتے ہیں. اب تو سیکشن 154 ہے وہ بڑا کلیئر ہے, کہتا ہے کہ ایف آئی آر آپ مسٹ ریڈیوس ان رائٹنگ when any information regarding to cognizable offense is made out. اب وہ جب کہتے ہیں کہ cognizable offense made out ہو گیا ہے تو آپ ایک لمحہ ہچکچائے, آپ اس کو ایف آئی آر کا اندراج کریں. ہمارے ہاں کیا روٹین بن گئی ہے, آپ ایف آئی آر درخواست دیتے ہیں, پہلے جی دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے, پھر 4-5 دن اس پہ لگ جاتا ہے. اگر آپ کا کوگنیزیبل offense میڈ آؤٹ بھی ہوا ہے تو تب بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. 452 کے لیے آپ کو پہلے تھانے درخواست دی, پھر اس کو تفتیشی سنے گا, اس کے پاس ڈی ایس پی کے پاس بھیجے گا, ڈی ایس پی آگے اس کو فارورڈ کرے گا ایس پی آفس, اس کے بعد رپورٹ بن کے آئے گی, اس کے بعد آپ ایف آئی آر دے سکتے ہیں. حالانکہ قانون میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی کہ 452 ہے یا 506 بھی ہے یا ایسی ایف آئی آر کہ وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر سول انچارج ہے کہ ایف آئی آر دینے کا. لیکن اب انہوں نے کیا کیا, طریقہ کار چینج کر دیا ہے. حالانکہ قانون کی منشا اور ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر آپ وزیر اعلیٰ بھی کہتی ہے ایف آئی آر جائے فوراً ہو جائے گی, نہیں ہوتی. اب اس کے بعد ایف آئی آر اگر نہیں ہو رہی تو اس کا کیا طریقہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے بات کی ہے کوگنیزیبل اوفینس کیا ہے, نان کوگنیزیبل. اب کوگنیزیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جو قابل دست اندازی جرم ہوتے ہیں, اس پہ مثلا ڈکیتی ہو گیا, ریپ ہو گیا, مرڈر ہو گیا. یہ ہے جہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے ضرورت ہے, آپ نے اپلیکیشن دینی ہے, آپ کی ایف آئی آر ہو جانی ہے اور پولیس اس پہ 156 کے ساتھ انویسٹیگیشن شروع کر دے. لیکن اگر نان کوگنیزیبل ہے, offense میڈ آؤٹ ہوا ہے, تو پھر اس کے لیے مجسٹریٹ کی پرمیشن کی اجازت ہوتی ہے, مجسٹریٹ سے پرمیشن لی جائے تو اس کو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی آج کل پریکٹس میں بات بہت کم آتی ہے. اس کے بعد اگر ایف آئی آر نہیں درج کرتے تو آج کل کیا طریقہ کار ہے, 1787 پہ کال کرتے ہیں, اس کے بعد ہائر اپس کے پاس چلے جاتے ہیں. ہائر اپس کون سے ہوتے ہیں, ڈی ایس پی ہو جاتا ہے, ایس پی ہو جاتا ہے, ڈی پی ہو سکتا ہے. اگر پھر بھی نہیں کرتے پھر ہمارے پاس ریمڈی ہوتی ہے 22 سے 22B کی پٹیشن کی. اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا کسی شخص کو فوراً گرفتار کر سکتے ہیں؟ فوری گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ مت چینج ہے, ہر چیز چینج ہے, تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ ایف آئی آر ہو گئی تو اس کو گرفتار کر. اور دوسرا, ہم پولیس کو کچھ پاورز دی گئی ہیں کہ کس صورتحال میں
اگر سیکشن 54 کہتا ہے ریزنیبل کوئی سسپیشن ہو یا آپ کو شبہ ہو کہ یہ بندہ آفینس میں مطلوب ہے، یا آپ کی آنکھوں کے سامنے جرم ہو رہا ہو، یا آپ کو یہ لگے کہ بندہ بعد میں بھاگ جائے گا، ملے گا نہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان صورتحال میں آپ کارروائی کر سکتے ہیں، پولیس والا اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ لیکن ایف آئی آر کے بغیر آپ تھانے میں کسی بندے کو نہیں بٹھا سکتے، صرف کچھ حالات میں، کہ اگر آپ کو شبہ ہو کہ اس کے خلاف کوگنیزیبل اوفینس میں آپ کو شک ہے کہ یہ ملوث ہے، تب آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ پولیس کے پاس انلمیٹڈ پاور نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے پاس انلمیٹڈ پاور نہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ ریپٹیشن میں جائیں، 155C کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ سارے سرکمسٹانسز ہیں ایف آئی آر درج کروانے کے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہے، کیا سرچ وارنٹ، اب سرچ وارنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہم اکثر دفعہ سنا ہے کہ سرچ وارنٹ ضروری ہے، مجسٹریٹ سے اجازت لے کے پھر آپ گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ صرف کچھ حالات میں اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے اکرس ہوا ہے اور ملزم کسی کے گھر داخل ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے داخل ہو رہا ہے، تو آپ کو پھر سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ادھر چھپا ہوا ہے، تو ان صورت حالات میں بھی کہ وہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنل، یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹے جرم کا پروایا تو اس کے گھر گھس جاؤ تو ایسے۔ لیکن ہمارے ہاں تو جب دل کرے پولیس گھس جاتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اگر ایف آئی آر ہو جائے تو تب کیا کرنا ہے، اگر نہ ہو رہی ہو تو تب کیا کریں۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی۔ اپنی گزارشات میسج کی شکل میں دیں، نیچے کامنٹ کر کے دیں، لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔